تلاش کرنا کتنا مشکل ہوگا، کسی کو ڈھونڈنا کتنا بڑا کام ہوگا کہ اس بھیڑ میں تلاش کیا جائے، اس بھیڑ میں ڈھونڈا جائے، اس بھیڑ میں معلوم کیا جائے کون ہے، کہاں ہے، کون کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اس بھیڑ میں عالم اسلام کی ہم سب سے الگ نظر آئیں گے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے بہتیرے ہیں، محمد رسول اللہ کہنے والے بہتیرے ہیں، علی ولی اللہ کہنے والے ہم ہیں۔ جو ہم کو بھیڑ میں سب سے الگ کر رہی ہے شے، جو ہمیں سب سے ممتاز کر رہی ہے، جو ہماری آئیڈینٹی بنائے ہوئے ہے الگ سے، وہ ولایت ہے۔ اس واسطے کہ مسلمان تو بہتیرے ہیں، مسلمان تو بہتیرے ہیں، اللہ اللہ کہنے والے بہتیرے ہیں، محمد محمد کہنے والے تو بہتیرے ہیں، غدیر منانے والے ہم ہیں۔ غدیر والے ہم ہیں۔ غدیر 18 ذی الحج، ابھی پورا 1 مہینہ نہیں ہوا ہے، 18 ذی الحج کو گزرے ابھی پورا 1 مہینہ نہیں ہوا ہے۔ غدیر منانے والے ہم ہیں، ہم ہیں جو خوشی مناتے ہیں، ہم ہیں جو جشن مناتے ہیں، ہم ہیں جو چراغاں کرتے ہیں، ہم ہی غدیر کا جشن مناتے ہیں۔ کیا معاملہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے، محمد رسول اللہ کہنے والے، قرآن کو کتاب اللہ ماننے والے، کعبے کو بیت اللہ ماننے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، حج کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، بے شک رمضان میں تو روزہ رکھتے ہوئے نظر آئیں گے، مگر غدیر میں علی کی ولایت کا جشن مناتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ ہم ہیں عزیزان گرامی، یہ عہدہ ولایت ہے جو ہم کو الگ کرتا ہے، جو ہم کو سب سے ممتاز کر رہا ہے، جو ہماری پہچان ہے، جو ہمارا تشخص ہے، جو ہماری آئیڈینٹی ہے، ولایت۔ اس واسطے کہ یہ عظیم عہدہ اللہ نے ہر ایک کو نہیں دیا، یہ انہی کے واسطے مخصوص کیا کہ جن کو امامت کے واسطے مخصوص کیا تھا، جن کو واسطے طہارت ہے، جن کے واسطے علم ہے، جن کے واسطے شجاعت ہے، جن کے واسطے پاکیزگی ہے، انہی کے واسطے ولایت بھی ہے، انہی کے واسطے امامت بھی ہے۔ حضور سرور کائنات جنہوں نے 23 برس اسلام پھیلایا، 23 برس دین پھیلایا، 23 برس تک تبلیغ کرتے رہے، رسول کی 23 برس کی تبلیغی زندگی جس میں رسول نے اللہ کو بتایا، رسول نے اپنے کو بتایا، رسول اللہ نے پورا اسلام پہنچایا، پورا دین پہنچایا، پورا قانون بتایا، پوری شریعت بتائی، واجبات بتائے، محرمات بتائے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، ایک ایک بات رسول نے بتائی۔ لیکن جب رسول اللہ حج آخر سے واپس پلٹ کے واپس مدینے تشریف لا رہے تھے، سرکار مدینے تشریف لا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ غدیر کے میدان میں یہ آیت آتی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ یہ آیت آئی، ترجمہ سنیے، یا ایھا الرسول بلغ، اے ہمارے رسول آپ تبلیغ کر دیجئے، تبلیغ کر دیجئے۔ کس بات کی تبلیغ کر دیجئے؟
جو آپ کو پہلے بتائی جا چکی ہے۔ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا۔ رسول نے مجمع کو روکا، مجمع ٹھہرا، جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو پیچھے واپس بلا لیا، جو پیچھے آ رہے تھے ان کا انتظار کیا۔ یہ نہیں کیا کہ جیسے ہی حکم آیا ہو پہنچا دیا ہو، پہلے انتظار کیا کہ آج لوگ آگے بڑھ گئے، بلاؤ بلاؤ، واپس لے کے آؤ۔ حیا علی خیر العمل، سنیے گا، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل کی آوازیں بلند ہوئیں کہ خیر عمل کی طرف آؤ، خیر عمل کی طرف آؤ۔ لوگ واپس پیچھے آنے لگے۔ خیر عمل کیا ہے؟ جب تک کہ خیر عمل کی صدائیں بلند ہوتی رہیں پتہ نہ چلا خیر عمل کیا ہے۔ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا، جب رسول نے علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے فرمایا من کنت مولا، تو پتہ چلا یہ خیر عمل ہے۔ اب کوئی ہم کو دھوکہ نہ دے کہ یہ عمل خیر ہے، وہ عمل خیر ہے، وہ عمل خیر ہے۔ علی علی کرنا خیر عمل ہے۔ حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل۔ صدائیں بلند ہوئیں، مجمع واپس آیا، جو آ رہا تھا پیچھے وہ بھی آ کے جمع ہوا۔ یا رسول اللہ، ہاتھ جوڑ کے غلام عرض کر رہا ہے کہ ہم نے آپ کی 23 برس کی تبلیغی زندگی دیکھی۔ یا رسول اللہ، جیسے ہی حکم آیا آپ نے پہنچا دیا۔ جہاں ہیں، جس میدان میں ہیں، آپ نے فوراً حکم پہنچایا۔ مسجد میں ہیں، حکم پہنچایا۔ میدان میں ہیں، حکم پہنچا دیا۔ حالت امن ہے، آپ نے حکم پہنچایا۔ حالت جنگ ہے، آپ نے حکم پہنچایا۔ یا رسول اللہ، آپ نے کبھی ایسا تو نہیں کیا کہ مجمع کو بلایا ہو، یہ فرمایا ہو کہ جاؤ مدینے میں صدائیں بلند کرو، اہل مدینہ کو بلاؤ، ہم کوئی حکم پہنچانے والے ہیں، کوئی بات بتانے والے ہیں؟ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، 23 برس کی زندگی میں آپ کی ہم کو ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ جہاں پر آپ نے مجمع کو بلایا ہو اس کے بعد اعلان کیا ہو۔ یہ آج غدیر میں مجمع کو بلا کیوں رہے ہیں؟ مجمع کا انتظار کیوں ہے؟ شاید محمد کا جواب آئے کہ سنو، علی کی ولایت کا اعلان ہے، علی کی ولایت کا اعلان سناٹے میں نہیں ہوگا، بھرے مجمع میں ہوگا۔ بھرے مجمع میں اعلان ہوگا۔ اب عزیزان گرامی دیکھیے، ایک معاملہ یہ ہے کہ یہ معاملہ ہوا غدیر میں۔ کہتے ہیں کہ صاحب 80,000 تھے، کوئی کہتا ہے 90,000 تھے، کوئی کہتا ہے 1 لاکھ تھے، کوئی کہتا ہے 1.25 لاکھ تھے۔ اتنا بڑا مجمع تھا۔ اب ہمیں اس بحث میں نہیں جانا ہے کہ کتنا تھا، مگر جو فیگر سامنے ابھر کے آئی وہ ہزاروں سے تجاوز کر کے لاکھوں میں پہنچ گئی تھی۔ اتنا بڑا مجمع تھا جس میں رسول اللہ نے اعلان کیا۔ آج دنیا ہمارے مجلسوں کے مجموعوں پر نظر لگاتی ہے کہ صاحب ان کے یہاں اتنا بڑا مجمع، مجلس ہوئی اتنا بڑا مجمع، محفل ہوئی اتنا بڑا مجمع، قصیدے خانیاں ہیں اتنا بڑا مجمع۔ ارے صاحب، ہم اور کسی نام پر بلاتے ہیں، مجمع نہیں آتا، کرسیاں خالی پڑی رہتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی مجلس کا اعلان ہو جائے، ذکر علی کا اعلان ہو جائے، مجمع آ جاتا ہے۔ بانی کو شکوہ نہیں رہتا کہ مجمع نہیں آیا، ذاکر کو شکایت نہیں رہتی کہ مجمع نہیں آیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مجمع کہاں کی دین ہے؟ یہ غدیر کی دین ہے جو مجلس میں نظر آ رہا ہے۔
زمانہ علی کا، یہ دنیا علی کی، زمانہ علی کا، زمین آسمان دانا دانا علی کا، زمین آسمان دانا دانا علی کا، بچھایا ہے فرش رضا جب سے میں نے میرے گھر پہ آنا جانا علی کا۔ تو عزیزان گرامی، علی کے ذکر میں ہمیشہ مجمع آتا ہے۔ اس تذکرے میں ایسا نہیں ہے کہ مجمع نہ آئے، وہ اور ذکر ہوتے ہیں جہاں خاک اڑتی ہے۔ علی کے ذکر میں مجمع کا انتظار کیا، مجمع کو بلایا، مجمع جمع ہوا، مگر ہاتھ جوڑ کے اللہ کی سرکار میں عرض ہے کہ پالنے والے، تو نے فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا، آپ اعلان کر دیجئے۔ مگر پالنے والے، آج تو ہماری نظر میں خطرہ نہیں ہے، آج ہماری نگاہیں خطرہ نہیں دیکھ رہی ہیں کہ خطرہ ہو۔ پالنے والے، ہماری نگاہیں تو اس کے پہلے خطرہ دیکھتی آئی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ دعوت عشیرہ میں خطرہ تھا، مگر دعوت عشیرہ میں تو نے نہیں کہا کہ واللہ یعصمک من الناس۔ دعوت عشیرہ میں تو نے نہیں فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس۔ پالنے والے، شب ہجرت بہت بڑا خطرہ تھا، ننگی تلواریں تھیں، محمد کا گھر گھرا ہوا تھا، اس موقع پر تو نے نہیں فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا۔ پالنے والے، جنگ بدر میں تو نے نہیں کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، خطرے سے بچائے گا۔ احد کے میدان میں نہیں کہا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو خطرے سے بچائے گا۔ خندق میں جب 1000 آدمیوں کے برابر طاقت رکھنے والا عمر نیزہ لے کر کے خیمے میں چبھو کے کہہ رہا تھا کہاں ہیں نکلے مسلمان، اس موقع پر آیت نہیں آئی کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا۔ خیبر میں 39 دن معاملہ تہو بالا رہا، مگر آیت نہیں آئی۔ اس میں آیت نہیں آئی واللہ یعصمک من الناس۔ پالنے والے، بڑے بڑے خطروں کے موقع گزرے، بڑے بھیانک موقع آئے، بڑے کرٹیکل موقع آئے، لیکن کسی موقع پر تو نے نہ کہا، جہاں پر کفار تھے، جہاں پر مشرکین تھے، جہاں دشمن تھے، وہاں تو نے نہ کہا کہ اللہ آپ کو خطرے سے بچائے گا۔ آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ ہجرت کر جائیے، آپ میدان میں نکل آئیے، اللہ آپ کو خطرے سے بچائے گا۔ مگر پالنے والے، یہ غدیر کے میدان میں سب شمع رسالت کے پروانے ہیں، سب لا الہ الا اللہ کہنے والے، سب محمد الرسول اللہ کہنے والے، اور کیسے کیسے تھے، کیسے کیسے تھے۔ آپ ذرا سا اپنے ذہن لے کے جائیے، تصورات لے کے جائیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ حج آخر جب پلٹ رہے ہیں نا، سب کی چندیاں گھٹی ہوئی، سر پہ استرے پھرے ہوئے، لمبی لمبی داڑھیاں، ماتھے پہ پیشانی پہ گھٹے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور سب کے ٹیگ لگے ہوئے تھے، سب کے شانوں پر ٹیگ لگے ہوئے تھے۔ پہلا ٹیگ مسلمان ہونے کا، دوسرا ٹیگ صحابی ہونے کا، تیسرا ٹیگ حاجی ہونے کا۔ سب مسلمان ہیں، سب حاجی ہیں،
سب صحابی ہیں. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا. پالنے والے ہماری نگاہ خطرہ نہیں دیکھ رہی ہے. پالنے والے یہ معاملہ کیا ہے، تو نے یہ کیوں کہا؟ شاید جواب پروردگار آئے کہ تم کیا، تمہاری حیثیت کیا، تمہاری اوقات کیا، تمہاری نگاہ کیا، تمہیں نہیں معلوم. بے شک وہاں کافر تھے، مشرک تھے، مکے میں حالات خراب تھے، مدینے میں حالات خراب ہوئے جب لشکر آیا میدان میں، مگر وہاں پر ہر مارکے میں مقابلہ کرنے کے واسطے علی تھے. وہاں علی موجود تھے. پتہ یہ چلا کہ اگر اسلام کی بات آئے تو خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے علی موجود ہیں، علی کا معاملہ آئے تو خدا موجود ہے. صلوات بھیج دے محمد آل محمد. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا. اچھا بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. خطرے سے بچانے والا اللہ ہے. جب اللہ نے وعدہ کر لیا تو اب ڈر کہے کا، اب خطرہ کہے کا، اب فکر کہے کی، اب پریشانی کہے کی. یہ ہمارا وعدہ تھوڑی ہے کہ جو صبح وعدہ کرتے ہیں شام کو وعدہ بدل جاتا ہے، وعدہ خلافی ہو جاتی ہے. یہ الہی وعدہ ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم سنت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. جو وعدہ ہو گیا، جو اعلان ہو گیا، وہ ایک اعلان صبح قیامت تک کے واسطے ہو گیا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، لوگوں کے خطرے سے بچائے گا. بس عزیزان گرامی ایک جملہ سنیے، بات کو اپنی آگے بڑھاؤں. یہ قرآن میں اعلان ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو خطرے سے بچائے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑے کو مخاطب کر کے سارے چھوٹے چھوٹوں سے کہہ دیا جاتا ہے. یہ بھی دنیا کا دستور ہے کہ ایک بڑے سے کہہ دیا تاکہ سارے چھوٹے چھوٹے سن لیں. شاید میرا دل کہتا ہے کہ پروردگار نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے صبح قیامت تک آنے والے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بھی سنا دیا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ خطرے سے بچائے گا. دیکھو ہم نے محمد سے کہہ دیا علی کی ولایت کا اعلان کرو، بچانے والا اللہ ہے، تاکہ تم بھی سن لو، تم علی علی کرتے رہو، بچانے والا اللہ ہے. شبیر و شبر، فاطمہ زہرا کا شوہر، میسم بولے دار پہ چڑھ کر، تیرا چرچا ہو گیا گھر گھر. ایک نعرہ حیدری، واللہ یعصمک من الناس، اللہ بچانے والا ہے. یہ رسول کو مخاطب کر کے
ہم چھوٹے چھوٹوں سے صبح قیامت تک کے واسطے کہہ دیا گیا کہ علی کے فضائل بیان کرنے میں یہی تو وجہ ہے کہ 1400 برس کی تاریخ میں ہم نے دیکھ لیا ہمیں قتل بھی کیا گیا، ہمیں پھانسیاں بھی دی گئیں، ہماری اولادوں کو قتل کیا گیا، ہمیں سولی پر چڑھایا گیا، ہمارے گھروں کو جلایا گیا، ہمارے خون سے گارے بنا کے دیواروں کو اونچا کیا گیا۔ دنیا چاہ رہی تھی کہ ہم ختم ہو جائیں، آج ہم پوری دنیا میں چھائے میں ہیں۔ یہ واللہ یعصمک من الناس ہے جو بچا رہا ہے۔ آپ دیکھیں پوری حکومتیں ہمیں مٹانے پر لگی تھیں، پوری سلطنتیں ہمیں تباہ و برباد کرنے پر لگی تھیں، اقتدار ہمیں ختم کرنے پر لگا تھا، دولت ہمیں ختم کرنے پر لگی تھی، لشکر ہمیں ختم کرنے پر لگے تھے، خزانے ہمیں مٹانے پر لگے تھے، مگر ہم نے دیکھ لیا تخت الٹ گئے، تاج ٹھوکروں میں آ گئے، خزانے خالی ہو گئے، لشکر میں شگاف پڑ گئے، تلواریں کند ہو گئیں۔ ہم کل بھی علی علی کر رہے تھے، آج بھی علی علی۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا۔ آپ اعلان کر دیجئے، بس آپ کا کام اعلان کرنا ہے، بچانے والا اللہ ہے، رسول کا کام اعلان کرنا، باقی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ آپ کا کام علی کے فضائل بیان کرنا، بچانا اس کا کام واللہ یعصمک من الناس۔ اور پھر عزیزان گرامی ایک بات اسی موقع پر آپ اور سن لیجئے کہ یہ جو آیت شروع ہو رہی ہے، آیت کی ابتدا جہاں سے ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے گا اور اس بات کو زیادہ سے زیادہ پہنچائیے۔ لائیو ہو رہی ہے دنیا بھر میں یہ بات، جہاں جہاں میرے پسندے والے مجھ کو سن رہے ہیں، میں ان کو اس جملے پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں لفظ تبلیغ صرف ایک مرتبہ آیا ہے۔ ایک مرتبہ آیا ہے، اور وہ کون سا وقت ہے؟ جب علی کی ولایت کا ذکر ہوا ہے۔ یا ایھا رسول بلغ، رسول تبلیغ کر دیجئے، رسول تبلیغ کر دیجئے۔ آج کچھ لوگ ہم کو گمراہ کرنے کے واسطے فضائل حیدر کرار کو دبانے کے واسطے، علی کے ذکر کو مٹانے کے واسطے، کم کرنے کے واسطے تبلیغ کا سہارا لیتے ہیں۔ ارے صاحب تبلیغی مجلسیں ہونا چاہیے۔ تبلیغی باتیں ہونا چاہیے، اور تبلیغ کے غلط انٹرپریشن ہے، تبلیغ کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے یہ کہہ کر کے
کہ صاحب ہم تبلیغ کر رہے ہیں، نماز کے بارے میں بتا رہے ہیں، روزے کے بارے میں بتا رہے ہیں، حج کے بارے میں بتا رہے ہیں، نماز ہماری سر پر، روزہ ہمارے سر پر، حج ہمارے سر پر، مگر اللہ نے نہ نماز کو تبلیغ کہا نہ روزے کو۔ عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے جس کا نام نماز ہے۔ اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول، نماز رد سارے اعمال رد۔ مگر جب حکم نماز آیا تو اللہ نے رسول سے یہ نہیں کہا کہ نماز کی تبلیغ کر دیجئے، روزے کی تبلیغ کر دیجئے، حج کی تبلیغ کر دیجئے۔ اما علی کی دشمنی میں آپ امت کو کہاں لیے جا رہے ہیں؟ یہ بھولے بھالے مسلمان، یہ بھولے بھالے مسلمان جو مطلب سمجھتے نہیں، عربی کا لفظ سن لیا تبلیغ اور اس کے چکر میں آ گئے، اس کو کوئی بہت بڑا لفظ سمجھ لیا کہ صاحب یہ جماعت نکلی ہوئی ہے، یہ لوگ نکلے ہوئے ہیں، گلے میں انگوچھا ڈالے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ نے تبلیغ کو کن معنوں میں بھیجا، استعمال کیا؟ رسول اللہ نے کن معنوں میں کہا؟ قرآن نے کن معنوں میں کہا؟ ذرا قرآن اٹھا کے دیکھیے، قرآن اٹھا کے دیکھیے، ورنہ اللہ اور رسول کے گناہگار نہ ہوئیے، اللہ اور رسول کے گناہگار نہ ہوئیے۔ جن معنوں میں اللہ نے کہا، جن معنوں میں محمد نے بتایا، انہی معنوں میں مانیے، ورنہ تفصیل بالرائے ہو جائے گی۔ یا ایھا رسول بلغ، رسول تبلیغ کر دیجئے جو آپ کو پہلے بتائی جا چکی ہے۔ کب بتایا؟ یہ ہم کو بھی نہیں بتایا تھا۔ جب رسول نے نہیں بتایا تو ہم کون ہوتے ہیں بتانے والے کہ اللہ نے کب بتایا تھا؟ جب ہمیں اللہ نے نہیں بتایا، رسول اللہ نے نہیں بتایا، تو ہم کون ہوتے ہیں کب بتایا؟ لیکن ہاں کبھی بتایا تھا، کبھی بتایا تھا، پراپر موقع کی تلاش تھی، پراپر وقت کی تلاش تھی کہ دیکھو اس موقع پر ہم اعلان کروائیں گے، اس موقع پر ہم اعلان کروائیں گے، اس موقع پر ہم بتائیں گے۔ وہ موقع کب آیا؟ جب رسول حج آخر سے پلٹ کے آئے کہ آپ تبلیغ کر دیجئے۔ اب علماء اسلام ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ خوب تبلیغ کیجئے، خوب نماز کہیے، خوب روزے کے بارے میں بیان کیجئے، خوب حج کے بارے میں بیان کیجئے، مگر جب تبلیغ کا نام آئے تو علی کی ولایت بیان کیجئے۔
واللہ یعصمک من الناس. رسول نے مجمع کو رکا مجمع، انتظار کیا، مجمع جمع ہو گیا. جب سب جمع ہو گئے، سب آ گئے، آگے والے بھی پیچھے آ گئے، پیچھے والے بھی جمع ہو گئے، تو رسول اللہ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ بھئی ممبر بناؤ، ممبر بناؤ. عجیب و غریب بات ہے، عجیب عجیب چیزیں نظر آ رہی ہیں، ظاہر ہو رہی ہیں. علی کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں عجائبات ظاہر ہوتے ہیں، عجیب عجیب چیزیں. کہا ممبر بناؤ. تو صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی اللہ کے رسول، ہم اس ویرانے میں ممبر کیسے بنائیں؟ ہمارے پاس ممبر بنانے کے واسطے کوئی سامان نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس سے ہم ممبر بنائیں. تو رسول اللہ نے ممبر بنانے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا. کہا سنو ممبر کیسے بناؤ؟ کہا بھئی دیکھو، پالان پہ پالان رکھ دو، ممبر بن کے تیار ہو جائے گا. لیجئے پالان پہ پالان رکھ دیا گیا، ممبر بن کے تیار ہو گیا. رسول اللہ نے ممبر بنانا امت کو بتایا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استاد شاگرد کا امتحان لیتا ہے. ایک تو وہ امتحان ہوتا ہے جو باقاعدہ علی اعلان کہ یہ ڈیٹ ہے، یہ ایگزامینیشن کی ڈیٹ ہے، اس دن یہ پیپر آئے گا، اس دن آپ کو یہ امتحان دینا ہوگا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امتحاناً کوئی سوال پوچھ لیا تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، کیا جانتے ہیں کیا نہیں جانتے. یا رسول اللہ آپ علم غیب سے جانتے ہیں کہ یہ صحابہ ممبر بنانا نہیں جانتے، پھر آپ نے کہا کیوں کہ ممبر بناؤ؟ شاید رسول نے کہا کہ میں اپنی 23 برس کی زندگی کے آخری مرحلے میں امت کا امتحان لے رہا ہوں. میں امتحان لے رہا ہوں کہ دیکھیں امتحان میں کتنے پاس ہوتے ہیں. ممبر بناؤ تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ جو میری زندگی میں ممبر بنانا نہیں جانتے تھے، میرے پاس صاحب ممبر بن گئے. اب عزیزان گرامی، میں اکثر سوچتا تھا کہ رسول اللہ نے پالان کا ممبر کیوں بنوایا؟ الگ الگ ذہن کے اندر جوابات ٹکراتے ہیں کہ بھئی پالان کا ممبر بنوایا تو پالان ہی کا ممبر کیوں بنوایا؟ پالان کہتے کس کو ہیں؟ کیا ہے؟ جو بڑے ہیں بزرگ ہیں وہ تو جانتے ہی جانتے ہیں. جو بچے ہیں ان کے واسطے عرض کروں کہ اونٹ کی پیٹھ پر جو کاٹی رکھی جاتی ہے جس میں لوگ بیٹھ کر کے چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، یعنی ان کی سیٹیں، کجاوا، پالان، وہی اس کے واسطے ہے جو پیٹھ کے اوپر اونٹ کی رکھا جائے، جس کے اندر لوگ بیٹھیں اونٹ کی پیٹھ پر، ننگی پیٹھ کے اوپر کیسے بیٹھیں گے؟ اس پر رکھ دیے، کجاوے ہیں وہ، پالان کہلا رہے ہیں. تو اس کو اتروا لیا، اس کو اتروا کے تلے اوپر رکھوا لیا، اس کو تلے اوپر اتروا کے رکھوا لیا کہ ایک کے اوپر ایک رکھو، بناؤ، بن کے تیار ہو جائے. اب رسول نے کیوں بنوایا یہ اللہ کا رسول جانے. شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے رسول کی مصلحت یہ ہو کہ دیکھو میں نے تمہارے پالان پہلے ہی اتروا لیے تاکہ علی کی ولایت کا اعلان سن کے بھاگ نہ جاؤ. آئیے رسول آئیے ایک صلوات بھیج دیں محمد آل محمد پر. ممبر بنوایا، ممبر بنا. یہ ممبر رسول نے غدیر میں بنوایا.
اس منبر پر کیا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ رسول نے پورا دین بتایا، پورا اسلام بتایا، پورا مذہب بتایا۔ جو خطبہ غدیر ہے وہ آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، کیا فرمایا؟ کیا میں نے یہ نہیں پہنچایا؟ کیا میں نے یہ نہیں پہنچایا؟ کیا میں نے نماز کے بارے میں نہیں بتایا؟ کیا میں نے روزے کے بارے میں نہیں بتایا؟ کیا میں نے حج کے بارے میں نہیں بتایا؟ کیا میں نے اطاعت والدین کے بارے میں نہیں بتایا؟ 23 برس کا پہنچایا ہوا اسلام ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرنا شروع کیا۔ بڑے بڑے مسلمان گردن جھکائے ہوئے قالو بلا فرما رہے تھے، بے شک بے شک آپ نے فرمایا، آپ نے پہنچایا، آپ نے بتایا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ رسول نے فرمایا کہ اللہ مولایا، اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنوں کا مولا۔ اتنا کہتے کہتے علی کو ہاتھوں پر بلند کیا، من کنت مولا فَهَذَا عَلِيٌّ مولا۔ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ اللہ میرا مولا، میں مومنوں کا مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ اما علی کے مولا کوئی اگر نہ مانے تو آپ ناراض نہ ہوئیے، آپ بگڑیے نہیں اگر کوئی علی کو مولا نہ مانے۔ اس واسطے علی کو مولا نہ ماننے والا نہ اللہ کو مولا مانتا ہوگا نہ محمد کا۔ علی کی ولایت تیسری منزل پر ہے، پہلے اللہ مولا، پھر رسول مولا، پھر علی مولا۔ اگر کوئی علی کو مولا مان رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پہلے وہ محمد کو مولا مان چکا، اس کے پہلے اللہ کو مولا مان چکا۔ اگر علی کو مولا نہیں مانتا تو مطلب یہ ہوا کہ نہ اللہ کو مانا نہ محمد کو مانا۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ رسول نے غدیر میں منبر بنوایا، اس منبر پر علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ تو عزیزان گرامی، منبر کا حق کیا ہے؟ منبر کا حق کیا ہے؟ حق منبر کیا ہے؟ حق منبر یہ ہے کہ علی کے فضائل بیان کیے جائیں۔ حق منبر یہ ہے کہ علی کا حق بیان کیا جائے۔ حق منبر یہ ہے کہ منبر سے غدیر بیان کی جائے۔ ورنہ اگر منبر سے حق علی نہ بیان ہو، منبر سے علی کے فضائل نہ بیان کیے جائیں، منبر سے غدیر نہ بیان کی جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو منبر کے ساتھ ناانصافی اور دھوکہ ہے۔ منبر کے ساتھ ناانصافی اور دھوکہ ہے۔ اور پھر مجھے یاد آ رہا ہے پھر اپنے والد کا ایک جملہ، پھر اپنے والد خطیب اکبر کا ایک جملہ یاد آیا کہ انہوں نے فرمایا ایک موقع پر کہ دیکھیے اسلام میں دو منبر ہیں، دو منبر ہیں۔ ایک منبر مسجد کا منبر ہے، وہ مسجد سے اٹھ کے نہیں جاتا، وہ مسجد سے اٹھ کے کہیں نہیں جاتا، مسجد کی چیز مسجد ہی میں رہتی ہے، باہر نہیں جاتی۔ دوسرا منبر غدیر میں محمد نے بنوایا، وہ غدیر کے میدان میں
کہاں پڑا رہتا، اس کو ہم اٹھا کے اپنے امام باڑوں میں لے آئے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ تو اب عزیزان گرامی ایک جملہ سن لیجئے، رسول سے کہہ دیا گیا کہ اگر اسے نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ آپ بھی یہ جملہ سن لیجئے، اگر اسے نہ مانا تو کچھ نہ مانا۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، وقت تمام اور بات تمام انشاءاللہ، اور جو کچھ بھی ہے مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا، وہ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات کو مختصر کروں گا۔ جیسا ابھی میں نے ابتدا میں اعلان کیا تھا کہ کل شب عاشور ہے، اور شب عاشور مجالس تھوڑا دیر سے شروع ہوتے ہیں، لیٹ شروع ہوتی ہیں مجلسیں، لہذا یہ مجلس بھی تھوڑا دیر سے شروع ہوگی، 7:45 کے بدلے میں 8:45 بجے شروع ہوگی یہ مجلس۔ اور کچھ مجلسیں ہیں، ہونڈا کارنر پر جلوس شب عاشور کی مجلس ہوگی نماز مغربین کے فوراً بعد، جسے برادر مولانا یعقوب عباس صاحب خطاب فرمائیں گے۔ شام غریبہ کی مجلس رحمت آباد قبرستان میں ہوگی، اس مجلس کو بھی برادر مولانا یعقوب عباس صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تو کل کی مجلس تھوڑا سا تاخیر سے شروع۔ تو عزیزان گرامی، یہ ولایت ہے، یہ غدیر ہے، اور بس آ جاؤں میں اپنے مضمون کو اختتام کی منزلوں تک لے آؤں اور بات کو جلدی سے تمام کر دوں وقت کے اندر اندر۔ علی کی ولایت کا اعلان کیا، علی کو مولا بنایا۔ جیسے ہی علی کی ولایت کا اعلان کیا، جبرائیل امین آیت لے کے آئے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا، دین کامل ہو گیا، آج دین مکمل۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ سلسلہ جس کا آغاز آدم سے ہوا تھا، علی کی ولایت پر تمام ہوا، ولایت علی پر تمام ہوا۔ اب یہ نہ کہیے گا کہ امامت کی ضرورت کیا ہے، یہ نہ کہیے کہ امامت کی ضرورت کیا ہے، اما اگر امامت نہ ہو تو دین مکمل نہ ہو پائے گا۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ دین مکمل نہیں ہو پائے گا جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا، تب یہ آیت آتی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا، آج دین کامل ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ آغاز دین تھا، دعوت عشیرہ جہاں رسول نے اسلام کی شمعوں کو روشن کیا، اس موقع پر بھی ہم کو علی کی ضرورت تھی۔ آج تکمیل دین کی منزل ہے، اگر علی نہ ہوں تو دین مکمل نہیں ہو پائے گا۔ ہماری جان فدا اس علی پر، ہماری جان فدا اس امام پر کہ جس کی ولایت کے اعلان کے ساتھ ساتھ دین تو کامل ہوا، مگر جب دین بچانے کی منزل آئی تو میدان میں کوئی غیر نہیں آیا تو علی کا بیٹا ہی آیا تو وہی آیا جس کی رگوں میں محمد کا خون دوڑ رہا تھا، جو علی و فاطمہ کا بیٹا تھا۔
اور پھر آج نویں رات آ گئی. نویں رات آپ کس کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہیں؟ یہ نویں رات کس کے غم میں رونے کے واسطے آپ جمع ہوئے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے یہ نویں رات ہم اس کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جو صورت و سیرت میں محمد تھا، نام علی تھا. عمر 18 برس کی تھی، صورت محمد کی تھی، نام علی تھا. علی اکبر شعر جو میرے والد پڑھتے تھے، صورت نبی کی، نام علی، عمر فاطمہ. صورت نبی کی، نام علی، عمر فاطمہ. کیا کیا تبرکات تھے اکبر لیے ہوئے، کیا کیا تبرکات تھے اکبر لیے ہوئے. ہاں ہاں، ام لیلا کا 18 برس کا لال، ام لیلا کا 18 برس کا کڑیل جوان، جس کو حسین نے سب سے پہلے میدان کی اجازت دی، لیکن اصحاب و انصار نے، باوفا ساتھیوں نے علی اکبر کو میدان میں جانے سے روک لیا. کہا آقا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری زندگی میں علی اکبر مقتل میں جائیں، علی اکبر جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. روک لیا. جب سب شہید ہو گئے، قاسم کا پامال لاشا آ گیا، اون و محمد کی میتیں آ گئیں. عباس شانے کٹا کے دریا پر آرام کر گئے. جب کوئی نہ رہا تو 18 برس کا کڑیل جوان باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے آیا، بابا مجھے بھی لڑنے کی اجازت دے دیجئے، بابا مجھے بھی میدان کی اجازت دے دیجئے. روایتوں میں ہے کہ حسین نے ہر شہید کو میدان میں جانے سے روکا، مگر علی اکبر کو نہیں روکا. جاؤ میرے لال، خدا حافظ، جاؤ میرے لال، الوداع. جا کے خیمے میں رخصت ہو لو، اپنی ماں سے رخصت ہو لو جس کی تم اولاد ہو، اپنی پھوپھیوں سے رخصت ہو لو جس نے تم کو مثل اولادوں کے پالا ہے. اے جوانوں، کربلا میں حسین کے جوان کا ماتم ہے. اے صاحب اولاد، اے باپوں، کیا علی اکبر پر آنسو نہ بہاؤ گے؟ خود ہی اکبر کے بعد حسین کی کمر ٹوٹ گئی. علی اکبر خیمے میں آئے. ماں سے کیسے رخصت ہوئے مجھے نہیں معلوم، پھوپھی کو کیسے الوداع کہا میں نہیں جانتا، لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ جب علی اکبر خیمے کے باہر نکلنا چاہتے تھے تو خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، گر جاتا تھا، اٹھتا تھا، گر جاتا تھا، اٹھتا تھا، گر جاتا تھا. 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا. آخر میں علی اکبر اس طرح برآمد ہوئے جیسے کسی بھرے کرتے جوان کا لاشا. ام لیلا کے جوان کا ماتم ہے، زینب کے گود کے پالے کا ماتم. علی اکبر خیمے کے باہر آئے. حسین نے سجایا، سنوارا، تیار کیا، ہو بہو محمد کی شبیہ نظر آنے لگے. دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا. پالنے والے گواہ رہنا، میں ایسے فرزند کو تیری راہ میں بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں، رفتار و گفتار میں تیرے حبیب سے مشابہ ہے، تیرے حبیب کی صورت ہے. علی اکبر رخصت ہوئے. علی اکبر کو خدا حافظ کہا. علی اکبر مقتل میں آئے. قیامت کا جہاد کر رہے تھے، قیامت کی لڑائی لڑ رہے تھے، قیامت کی تلوار چلا رہے تھے. بہادر باپ کا بہادر پوتا، بیٹا
بہادر دادا کا بہادر پوتا، علی کا پوتا، حسین کا بیٹا، عباس کا بھتیجا مقتل میں تلوار چلا رہا ہے، بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا ہے، بڑھ بڑھ کے دشمنوں کو زیر کر رہا ہے۔ شاید علی اکبر تلوار چلاتے چلاتے یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ اب اس میں سے جو بچے گا وہ میرے بابا سے لڑے گا، وہ میرے بابا کے مقابلے پر آئے گا۔ بڑھ بڑھ کے حملے، بڑھ بڑھ کے حملے، علی اکبر تلوار چلا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ مادر خیمہ پر کھڑی تھی، اس نے دیکھا حسین کے چہرے کا رنگ بدلا۔ حسین سے پوچھا والی خیریت تو ہے، بچہ کیسا ہے؟ حسین نے کہا لیلا ایک نامی گرامی پہلوان آیا ہے، لیلا وہ سیر و سیراب ہے، تمہارا بچہ پیاسا ہے۔ لیلا میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے واسطے قبول ہوتی ہے۔ لیلا جا کے علی اکبر کی سلامتی کی دعا کرو۔ لیلا خیمے میں آئیں، سیدانیوں کو جمع کیا، سر کے بالوں کو بکھرایا، ہاتھوں کو بلند کیا، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، اے ہاجرہ کو اسماعیل سے ملانے والے، میرے یعقوب یوسف کو مجھ سے ملا دے، میرے اسماعیل کو مجھ سے ملا دے۔ ابھی دعا تمام نہیں ہوئی کہ بیٹا آ گیا۔ مادر خیمہ پر آئی، بیٹے کو پہچان نہیں سکی۔ بیٹا سر سے پیر تک خون میں نہایا کھڑا ہوا تھا۔ علی اکبر سر سے پیر تک خون میں زخمی نہائے کھڑے ہوئے تھے، زبان چبا کے کہہ رہے تھے بابا لوہے کی گرمی ہلاک کیے دیتی ہے، بابا کیا کوئی پانی کی سبیل ہو سکتی ہے؟ اے بابا اگر چند قطرے پانی مل جائے۔ حسین نے انگوٹھی دہن میں رکھی، تمہارے دادا تمہیں آب کوثر سے سیراب کریں گے، لیجیے علی اکبر مقتل میں سدھارے، قیامت کی لڑائی لڑے۔ 18 برس کا کڑیل جوان، 3 دن کا پیاسا، کہاں تک لڑتا؟ ایک نیزہ آیا، علی اکبر کے سینے پر لگا، آواز دی میرے بابا۔ ارے میرے بابا میرا آخری سلام۔ حسین نے کمر کو پکڑا، ارے میرا بیٹا، ارے علی اکبر۔ جب علی اکبر کی میت پر چلے تو اب کوئی سہارا دینے والا نہ تھا۔ جب تک عباس کے جنازے پر گئے بیٹا بازو تھامنے کے واسطے موجود تھا، اب حسین اکیلے چلے، گرتے پڑتے اٹھتے، علی وہ پکارتے ارے میرے لال کہاں ہو، اے نا علی اکبر، کچھ سجھائی نہیں دیتا، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ بیٹے کے سرحانے پہنچ گئے، بیٹا زندہ تھا، کہا بیٹا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، کیا ہوا، کہاں چوٹ ہے، کہاں تکلیف ہے؟ بیٹے نے کہا بابا برچھی کی یعنی سینے میں ٹوٹ گئی، بابا برچھی کی یعنی سینے میں ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ حسین نے آسمان کو دیکھا، علی اکبر کو دیکھا، چاروں طرف اپنی تنہائی کو دیکھا، ایک ہاتھ زمین پر رکھا، ایک ہاتھ سینے پر رکھا، بسم اللہ و باللہ، برچھی نکلی، سینے سے خون کا فوارہ، علی اکبر نے اڑیاں رگڑی، ام لیلا کا چاند، حسین نے منہ پر منہ رکھا، ارے میرے لال،
ارے میرے بازو کی قوت، اے علی اکبر دنیا سے چلے گئے، اپنے باپ کو اکیلا چھوڑ